وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں سردی زیادہ ہے، بولتے ہیں 18ویں ترمیم ختم کرو. وہ کہتے ہیں کہ الزام تراشی کا وقت نہیں ہے، باتیں کرنے والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ پردہ نہ اٹھاؤ تو بہتر ہے. تو ان کی اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟ ویسے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات ہماری جانب سے چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم کی مخالف نہیں ہیں. 18ویں ترمیم میں تو ہم نے ووٹ کی ہے. 18ویں ترمیم جس ٹرو اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی صوبوں میں، اس انداز سے نہیں ہو سکی ہے. 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی، اور آج کی تاریخ میں جب ہم 15-16 سال گزر چکا ہے اس پاکستان میں 18ویں ترمیم ہونے کے بعد، تو صورتحال یہ ہے کہ ایکیومولیشن ہو گئی ہے پاور کی. پہلے اختیارات اور وسائل ایک وزیر اعظم کے پاس ہوتے تھے، آج وزیر اعظم پلس 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس جو ہے وہ فائنینشیل اتھارٹی وہ جو پاک ہو جاتی ہے. اب اس کی مرضی کس ڈویژن کو، کس ضلع کو، کس ٹاؤن کو کس کے کتنے فنڈز جاری کرے. تو اس کا کوئی آٹومیٹڈ سسٹم ہونا چاہیے. جس پروسیجر سے این ایف سی کے پیسے صوبوں میں آتے ہیں اسی پروسیجر سے پیرالل یہ تقسیم، یہ جو ڈیولوشن ہے، یہ جو ہے وہ ڈویژن میں، پھر اضلاع میں، پھر ٹاؤن میں، تحصیل میں، تعلقہ میں ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا ہے. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا، 18ویں ترمیم کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرنے کی بات متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ کی گئی ہے. اور ریسنٹلی چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی نے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ دوبارہ یہ بات کہی ہے کہ جب تک آپ اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو اس 18ویں ترمیم کا جو مقصد ہے اس کو آپ حاصل کرنے میں پورا نہیں ہو سکتا. خورشیدی صاحب مجھے ایک چیز آئیے، آپ لوگ کہتے ہیں جی حکومت کی ہم نے کوئی بات نہیں سننی ہے جب تک کہ وہ جوڈیشل کمیشن نہ بنا دے، تو کیا آپ کے اس طرح کرنے سے جوڈیشل کمیشن بن جائے گا؟ ویل دیکھیں اس سوال کے بہت سارے جوابات ہیں. یہ جو کل ہم نے جو اسمبلی میں احتجاج کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے صدف آپ کو کہ یہ جو احتجاج تھا اس کی بنیادی وجہ یہ بنی. دیکھیں ہم نے سارا 10 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، گل پلازا کا اتنا ایک قومی سانحہ ہو گیا، 80 سے زائد اموات ہو گئیں، لوگ شہید ہو گئے. لوگوں کے ورثہ کو ان کے جو لواحقین ہیں ان کو جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے باقیات تک نہیں دیے جا رہے. یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے. ہم نے واک آؤٹ کیا، ہم نے ڈیموکریٹک تمام نارمز کو جو ہے وہ فالو کیا، ہم نے اس پہ پریس بریفنگ کی، ہم نے اور ہر جگہ ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا. میں نے جب اسمبلی کے فلور پہ بات کی تھی اس سے پہلے جمعے والے دن، تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ خدا را اس پہ سینس پریویل کرنا چاہیے. حکومت کی جانب سے جو انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور جس کی سربراہی کمشنر کراچی کے پاس ہے، کمشنر کراچی کو تو خود انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ذمہ داریاں صاحب. لیکن جب آپ نے گل پلازا کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو ویسے بتائیے گا کیا ایم کیو ایم سانحہ گل پلازا پر جو وفاق کی طرف سے رسپانس آیا اس سے مطمئن ہے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب نے سانحے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کو ہنگامی خط بھیجا تھا، وہ اس خط کا کوئی جواب آیا؟ ویل دیکھیں آپ نے خود ہی سوال میں پوچھا ہے کہ جی خط لکھا تھا، تو بالکل جی خط لکھا گیا تھا اور ہم نے وفاق سے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں وفاق کو کردار ادا کرنا ہوگا. وفاق کہ شہر کراچی جو ہے وہ معاشی ہب ہے، اور جب معاشی ہب ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو 60 سے 70% ریونیو اس شہر سے جو ہے وفاق لے کے جاتا ہے. میں نے تو کل اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ خدا را ذمہ داری کا مظاہرہ کرے وفاقی حکومت بھی. وفاقی حکومت نے جو چپ سادھ لی ہے اور ایک روایتی بیان بازی وزراء کی میرے نظر میں آئی ہے، یہ کوئی سیٹسفائنگ اسٹیٹمنٹس نہیں آ رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے بھی. ہم بحیثیت اتحادی وفاقی حکومت چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا. ایز آف ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس پہ کوئی رسپانس نہیں ہے. سب کٹہرے میں آئیں گے، سب آنسریبل ہوں گے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا میں استعفے والا سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کہ نئی آئینی ترمیم میں بلدیاتی اختیارات کی شق شامل نہ کی گئی تو ایم کیو ایم تمام اراکین سمیت استعفیٰ دے دیں گی. بات نوبت یہاں تک آ گئی ہے، کیا دے دیں گے آپ لوگ استعفیٰ؟
ویل دیکھیں یہ جب الیکشن ہوا تھا نا 2024 کا تو یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نواز سے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اتحاد کیا تھا کہ اگر آپ کی حکومت بنتی ہے اور آپ الیکشن جیتتے ہیں تو آپ ڈیولیوشن آف پاور کے جو ایم کیو ایم کا پروپوزل ہے اس کو آئین کا حصہ بنائیں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں الیکشن سے پہلے کی. الیکشن ہو جاتے ہیں جناب, آئینی ترمیم آتی ہیں, 26ویں آئینی ترمیم میں ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے, وعدہ وفا نہیں ہوتا. 27ویں آئینی ترمیم میں تو کیبنٹ میں ڈسکس ہو جاتا ہے اور کمیٹی میں چلے جاتا ہے, دیگر چیزیں ہو جاتی ہیں, مگر اس کے باوجود اب چونکہ سب بات کھل کے آ چکی ہے, وفاقی وزراء کی جانب سے بھی باتیں ہو چکی ہیں کہ جی وہ پیپلز پارٹی ناراض ہو رہی تھی, تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو, حکمراں جماعت کو یہ بات سمجھنی ہوگی, اور جو پاور کوریڈورز ہیں جو کرتا دھرتا ہے اس پاکستان کے, ان کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کیا کسی سیاسی جماعت کی ناراضگی زیادہ عزیز ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا عزیز ہے, یا پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا عزیز ہے. کیونکہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس نظام کے اثرات اور ثمرات ایک عام آدمی تک پہنچنے کا واحد ٹول جو ہے وہ فائنینشلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں. بہت شکریہ علی خورشید. جیسے بھی آپ نے کہا کہ 26 میں بھی وعدہ کیا تھا, 27 میں تو کیبنٹ میں بھی ڈسکشن ہو گئی تھی, لیکن وہ وعدہ وفا نہیں ہو رہا.